السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح آٹومیٹڈ انوائس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ آٹومیٹڈ انوائس میں ہوگا کیا کہ جو ڈیٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ڈسپلے ہوگی، کسٹمر نمبر جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن مینیو آئے گا آپ کے پاس، آپ جو بھی کسٹمر نمبر سلیکٹ کریں گے تو کسٹمر کا نام اور اس کا ایڈریس یہاں ڈسپلے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پروڈکٹ کوڈ آ رہا ہوگا، پروڈکٹ کوڈ کی لسٹ آئے گی، جیسے ہی آپ پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے تو ڈسکرپشن اور پرائس آٹومیٹکلی آ جائے گی، اور آپ کوانٹٹی جیسے ہی اس میں انسرٹ کریں گے تو اس کا اماؤنٹ آ جائے گا۔ تو اس طرح کی ہمیں کیا ہے کہ انوائس جنریٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں کسٹمر نمبر کی جو ہے ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنا لیتا ہوں۔ تو ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانے کے لیے آپ سمپل کیا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن پر آ جائے، اور ڈیٹا ویلیڈیشن میں آپ کو آپشن ملے گا لسٹ کا۔ لسٹ آپ سلیکٹ کر لیجئے اور یہاں سے سورس بتا دیجئے۔ سورس مجھے کیا بتانا ہے، کیونکہ کسٹمر آئی ڈی نمبر کو ہم نے اٹھانا ہے تو ہم کسٹمر کے ٹیبل پر آ جاتے ہیں، اور یہاں سے کسٹمر نمبر کو پورا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ انٹر کر دے اور اوکے کر دے، تو اس طریقے سے کیا ہے وہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ بن جائے گی۔ اور جس طریقے سے میں جیسے ہی ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے کوئی بھی کسٹمر نمبر سلیکٹ کروں تو اس کی ڈیٹیل یہاں ڈسپلے ہو جائے بل 2 میں، تو بل 2 میں اس کا نام اور ایڈریس ڈسپلے ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں وی لک اپ کا فارمولا یوز کرنا ہوگا، تو ہم وی لک اپ کا فارمولا یوز کر لیتے ہیں، وی لک اپ ٹیب کی جیسے میں پریس کروں گا تو لک اپ ویلیو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا ہے چینج کروانا ہے۔ میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا تو اس کی سیل کا ریفرنس آ گیا، اور اس کو ہمیں فکس کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کو نیچے ڈریگ کریں گے تو یہ کسٹمر نمبر تو سیم رہے گا، تو اس لیے میں F4 پریس کر دیتا ہوں، اس کو فکس کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کوما کے بعد آپ ٹیبل ایرے بتانا ہے۔ ٹیبل ایرے کیا ہے، کسٹمر میں آپ آ جائے اور کسٹمر کا پورا ٹیبل جو ہے وہ سلیکٹ کر لے۔ اس کے بعد آپ انٹر کر دے، تو جیسے ہی میں نے انٹر کیا اوکے کیا تو اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی، اور اس میں جو رینج آپ نے بتائی ہے اس کو بھی فریز کر دے، F4 پریس کر فریز کر دیجئے۔ اور اس کے بعد کوما کے بعد آپ نے کالم انڈیکس نمبر بتانا ہے، کیونکہ یہاں کالم انڈیکس نمبر جو ٹیبل میں سے نمبر 2 کالم کو دوسرے نمبر کے کالم کو ہمیں اٹھانا ہے، تو میں نے 2 پریس کر دیا تو دوسرے نمبر کا جو کالم ہے وہ اٹھ کر آ جائے گا، یعنی کہ کسٹمر نیم آ جائے گا۔ اس کے بعد کوما کے بعد آپ اس کو 2 کے لیے اگر آپ اپروکسیمیٹ میچ کرانا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کر دیجئے، اور اگر ایگزیکٹ میچ کروانا ہے تو فالس کو کلک کر دیجئے۔ اس پر جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے تو فالس آ جائے گا، اور بریکٹ کو کلوز کر انٹر کر دیجئے۔ جیسے ہی انٹر کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں رضوان آ گیا کسٹمر نیم، اور میں اس کو نیچے ڈریگ کروں گا تو یہاں بھی رضوان آ گیا، یہاں بھی رضوان آ گیا، جبکہ کسٹمر کہ ہم شیٹ پر آتے ہیں تو یہاں آپ کو آپشن ملے گا کسٹمر نیم آ گیا، اور اس کے بعد اسٹیٹ اور سٹی، تو یہ کالم نمبر 3 ہے اور یہ کالم نمبر 4 ہے، تو مجھے کیا ہے یہاں چینج کرنا پڑے گا، سیکنڈ والے کو کالم نمبر 2 کے بجائے 3 دینا ہے تاکہ وہ 3 کا کالم اٹھ کر آئے، اور یہاں مجھے ٹائپ کرنا ہے 4، تو 4 جو کالم ہوگا وہ اٹھ کر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جیسے ہی کوئی آپ جو ہے کسٹمر نمبر یہاں سے سلیکٹ کریں گے، میں نے 5002 جیسے ہی سلیکٹ کیا تو اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی، اس کا کسٹمر کا نام اور اس کا ایڈریس آ گیا۔ تو اس طریقے سے پروڈکٹ کی بھی ہمیں لسٹ بنانی ہے۔ پروڈکٹ کی لسٹ بنانے سے پہلے آپ جہاں تک پروڈکٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پروڈکٹ جیسے ہی سلیکٹ کرے تو اس کی ڈسکرپشن اور پرائس آ جائے، تو پورے کالم کو میں نے سلیکٹ کر لیا پروڈکٹ نمبر کے، اور یہاں سے میں ڈیٹا ویلیڈیشن پر آ جاتا ہوں، اور یہاں آپ سلیکٹ کر لیجئے لسٹ، اور یہاں سے سورسز میں آپ بتا دیجئے کہ پروڈکٹ نمبر جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں، جتنے بھی پروڈکٹ نمبر ہوگے وہ سب آپ سلیکٹ کر لیں، اور اوکے پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ رہی ہے۔ جیسے ہی میں پروڈکٹ نمبر سلیکٹ کروں تو اس کی ڈسکرپشن اور پرائس آ جائے، اس کے لیے ہم کیا وی لک اپ کا فارمولا یوز کریں گے۔ تو وی لک اپ کا فارمولے سے پہلے مجھے کیا ہے ایک اس بلینک کا بھی فنکشن یوز کرنا ہے کہ اگر یہاں بلینک ہو تو یہاں کچھ ڈسپلے نہ کرے، تو اس کے لیے = میں نے کہا ایف کی کنڈیشن میں لگاؤں گا، اور پھر یہاں میں بتاؤں گا اس بلینک، اگر یہ اس بلینک ہے اس سیل کا جو نمبر ہے وہ کیا ہے 813، تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں تو بھی آ جائے گا، یا آپ ٹائپ کر دیں 813 اور 813 اور اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کرا دے،
اور جیسے ہی اگر یہ بلینک ہوگا تو کیا ڈسپلے کرے، کوٹ میں ڈبل کوٹ میں آپ اسپیس ٹائپ کر دیں تاکہ وہ بلینک ڈسپلے ہو. اور ادروائز اگر وہ بلینک نہیں ہے تو وی لک اپ کا ہم فارمولا یوز کر لیتے ہیں. تو اگر A13 میں یعنی کہ اس والے کالم میں جو A13 ہے، اگر اس میں یہاں سے مجھے کیا ہے، کیونکہ میں یہ ڈریگ کر کے فارمولا لاؤں گا تو اس میں یہ چینجنگ آئے گی، تو یہ تو مجھے ایبسلوٹ نہیں کروانا. تو لک اپ ویلیو میں نے بتا دیا A13 ٹیبل ایرے میں بتا دیتا ہوں. پروڈکٹ میں آ کر پروڈکٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ میں سلیکٹ کر لوں گا اور انٹر جیسی میں پریس کروں گا تو اوکے کر دیا میں نے. تو یہاں سے اس کی ڈیٹیل آ گئی اور اس کو مجھے فکس کرنا ہے تو F4 پریس کر دیا تو یہ فکس ہو گیا ہے. اس کے بعد کوما کے بعد کالم انڈیکس نمبر بتانا ہے، کیونکہ ہمیں ڈسکرپشن اٹھانا ہے پروڈکٹ کی، تو وہ 2 نمبر کالم میں ہے تو 2 پریس کر دیا، 2 ٹائپ کر دیا اور کوما. اس کے بعد ایگزیکٹ میچ کے لیے فالس، اس پر ڈبل کلک کر دیا اور بریکٹ کو کلوز کرا دیا. اور جیسے ہی ہم انٹر کر ماؤس اٹھ کر آ گیا. تو اس طریقے سے پرائس بھی مجھے اٹھانی ہے تو میں اس کو اس فارمولے کو کاپی کر لیتا ہوں. میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں سلیکشن کرنے کے بعد، اور اس کے بعد یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں فارمولا. یہاں مجھے جو چینجنگ کرنی ہے وہ کیا چینجنگ کرنی ہے، یہاں 2 کی جگہ 3، اور جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پرائس بھی اٹھ کر آ گئی. تو اس طریقے سے میں اگر یہاں سے پروڈکٹ نمبر چینج کر لیتا ہوں 1002 تو یہاں دیکھیں گے کہ آپ کی بورڈ آ گیا، اس کی پرائس آ گئی. تو پروڈکٹ میں آ کر آپ دیکھ لیں کی بورڈ کی پرائس کیا تھی اور اس کی ڈسکرپشن کیا تھی 1002 کوڈ کے. تو اس طریقے سے اب جو بھی یوزر ہے وہ یہاں سے صرف پروڈکٹ کو سلیکٹ کرے گا اور باقی اس کی ڈیٹیل آٹومیٹکلی آ جائے گی. تو یہاں سے میں اس فارمولے کو نیچے کی جانب کاپی کر لیتا ہوں تو یہ پورا یہ کاپی ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے پرائس جو ہے اس کو نیچے کی جانب لاؤں گا تو یہ بھی کاپی ہو جائے گا. اور اس کو میں آل بارڈر کر دیتا ہوں تو سب میں بارڈر آ گیا ہے. اور یہاں سے جیسے ہی میں کوانٹٹی ٹائپ کروں، کوانٹٹی مجھے ٹائپ کرنی ہوگی، اس کے بعد یہاں اماؤنٹ آ جائے. تو اس کے لیے مجھے کیا ہے، اف اور اس بلینک کا مجھے فنکشن یوز کرنا ہے. کون سی ویلیو، جو پروڈکٹ کی ہے A13. اگر A13 بلینک ہے تو کیا کرے، ڈبل کوٹ میں نے اسپیس ٹائپ کر دیا تو کچھ بھی نہ شو کرے. ادروائز کیا کرے، اگر بلینک نہیں ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر دے اس سیل سے، اور بریکٹ کو میں نے کلوز کرا دیا. اور جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اماؤنٹ آ گیا. تو اس طریقے سے میں بھی اس کو بھی ڈریگ کر نیچے کی جانب لے آتا ہوں. اب آپ دیکھیے دوستو، جیسے ہی میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا 1003 تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے میں لے لیتا ہوں 1004. تو آپ دیکھیں گے کہ پرنٹر تھا اور اس کی پرائس آ گئی. اور جیسے ہی میں اس وقت یہاں جو ہے وہ بلینک آ رہا ہے، تو جیسے ہی میں یہاں سے کچھ ٹائپ کرتا ہوں، میں نے 6 کوانٹٹی لی تو اس نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا اور اس کا اماؤنٹ آ گیا. تو اس طریقے سے آپ سلیکٹ کرتے جائے اور وہ ڈیٹیل آپ کی ہوتی جائے گی. میں نے 2 لے لیا، کی بورڈ ہے، اس کی پرائس آ گئی، اور یہاں سے میں نے ٹائپ کر دیا 6 اور اس کا ٹوٹل آ گیا. اور یہاں نیچے یہاں سم کا فارمولا لگا ہوا ہے، یہ آٹومیٹکلی سب کو سم کر رہا ہے. اور یہ انوائس آپ کی آٹومیٹک انوائس کریٹ ہو گئی ہے. صرف آپ یہاں سے کسٹمر سلیکٹ کریں تو اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، یہاں سے پروڈکٹ سلیکٹ کرے اور پرنٹ نکال لے. اور یہاں ڈیٹ کے لیے میں از اکول ٹو 2 ڈے، مثلا جو بھی ہم انوائس بک کریں گے تو اس میں 2 ڈے میں ایک فنکشن لگا دیتا ہوں تاکہ اس دن کی ڈیٹ آ جائے. تو 2 ڈے سے اس دن کی ڈیٹ آ جائے گی، تو یہ بھی آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اس طریقے سے آپ آٹومیٹڈ انوائس کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے دوستو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیٹ. کسٹمر کی شیٹ میں ہم نے کسٹمر انفارمیشن رکھا جس میں کسٹمر نے نمبر، نیم، اسٹریٹ اور سٹی تھا. پروڈکٹ میں پروڈکٹ انفارمیشن رکھا اور اس میں ہم نے پروڈکٹ نمبر، ڈسکرپشن اور پرائس رکھا. اور انوائس میں جہاں کسٹمر کی انفارمیشن کو گیٹ کرنا تھا وہ ہم نے کسٹمر کی انفارمیشن کو گیٹ کیا، اور جہاں پروڈکٹ کی انفارمیشن کو گیٹ کرنا تھا وہ ہم نے یہاں سے کر لیا. تو اس طریقے سے آپ آٹومیٹڈ انوائس کو کریٹ کر سکتے ہیں.
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.